ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ اسلامی ممالک اور امریکہ کی بڑی بیٹھک، صدر ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات۔ پاکستان، قطر، سعودی عرب، یو اے ای اور انڈونیشیا، ترکیہ، مصر اور اردن کے رہنما شامل ہیں۔ ملاقات میں غزہ جنگ بندی اور قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر ٹرمپ کے نام حماس کا خط بھی امریکی صدر کے حوالے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک فلسطین میں اقتدار کی منتقلی کے عمل کو اور بحالی کے کاموں کے لیے رقم دے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے فورم پر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ پاکستان اور بھارت سمیت دنیا میں 7 جنگیں ختم کرائیں، کبھی اقوام متحدہ نے رابطہ نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی، ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی جنگ ختم کرائی۔ اقوام متحدہ نے کبھی مذاکرات میں ساتھ نہیں دیا۔ میں نے تمام جنگیں ان ملکوں کے قائدین سے بات کر کے ختم کرائی۔ سب سمجھتے ہیں کہ ان کی کوششوں پر مجھے نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے 25 ستمبر کو 1 on 1 ملاقات کا بھی امکان ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف سے 1 on 1 ملاقات کا بھی امکان ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے امریکی صدر سے 25 ستمبر کو بھی 1 on 1 ملاقات کا بھی امکان ہے۔ امریکی صدر وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان آج خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر آج بڑے ہی خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور امریکی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ سے 25 ستمبر کو 1 on 1 ملاقات بھی متوقع ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم شہباز شریف سے 1 on 1 ملاقات ہوئی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے صدر ٹرمپ سے ملاقات امریکی صدر ٹرمپ سے عرب اسلامی سربراہی کے اختتام پر یہ ملاقات ہوئی ہے اور امریکی صدر وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ٹرمپ کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کا خطاب اہم نوعیت کا تھا۔ وہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکی صدر امن پسند ہیں۔ وزیر اعظم نے انہیں مین آف پیس قرار دیا ہے۔ پاک بھارت جنگ کو رکوانے میں صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا کردار ہے۔ ہم ان کا بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، ترک صدر رجب طیب ایردوان کا جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا کہ قطر پر حملہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیلی قیادت مکمل طور پر قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نیتنیاہو نہ تو امن میں دلچسپی رکھتے ہیں اور نہ ہی یرغمالیوں کی رہائی میں۔ اسرائیلی خود کو صرف غزہ اور مغربی کنارے تک محدود نہیں رکھ رہے بلکہ شام، یمن، ایران اور لبنان پر حملے کر کے پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آج کا دن مظلوم فلسطینیوں اور مظلوم انسانیت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونے کا دن ہے۔ جو کوئی خاموش ہے وہ اس بربریت میں اسرائیل کے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں بلکہ قبضہ، بے دخلی، جلا وطنی، نسل کشی اور اجتماعی تباہی ہے۔ غزہ میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی کیونکہ جنگ 2 فریقوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک طرف جدید فوج ہے جس کے پاس مہلک ترین ہتھیار ہیں اور دوسری طرف نہتے شہری اور معصوم بچے ہیں۔ اقوام متحدہ کے 80واں سربراہی اجلاس سے خطاب کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کی عالمی ادارے پر سخت تنقید، کہا کہ عالمی ادارہ مسائل حل کرنے کے بجائے نئے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ سب سے بڑی مثال غیر قانونی ہجرت ہے۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ اقوام متحدہ مغربی ممالک اور ان کی سرحدوں پر حملے کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یورپی سنگین خطرے سے دوچار ہیں کیونکہ لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یورپی ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنے شہریوں کے دفاع میں کھڑے ہوں ورنہ ان کے ملک تباہ ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ صرف امریکی عوام کا ہے اور دیگر ممالک کو بھی اپنے شہریوں کے دفاع میں ڈٹ جانا چاہیے۔
امریکی سیکرٹ سروس نے اقوام متحدہ اجلاس کے موقع پر تقریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے 300 سے زائد سم سرورز اور 1 لاکھ سم کارڈز برآمد کر لیے. 80 گرام کوکین، غیر قانونی آتش اسلحہ، کمپیوٹر اور فون بھی برآمد. یہ آلات نیو یارک، نیو جرسی سمیت دیگر مقامات پر ٹیلی کام حملوں کے لیے استعمال ہو سکتے تھے. نیٹ ورک میں سیل فون ٹاورز کو غیر فعال کرنے اور نیو یارک شہر میں فون نیٹ ورک کو بند کرنے کی صلاحیت تھی. ان آلات سے 12 منٹ کے اندر امریکہ کی پوری آبادی کو برقی پیغامات بھیجے جا سکتے تھے. سیکرٹ سروس کے انچارج ایجنٹ میٹ میک کول کے مطابق آلات جنرل اسمبلی کے اطراف میں 56 کلومیٹر کے فاصلے سے ملے ہیں. یہ ایک منظم اور بڑی مالی اعانت سے چلنے والا منصوبہ تھا جس میں ریاستی عناصر شامل ہیں جو منظم جرائم پیشہ گروہوں اور کارٹلز اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو خفیہ پیغامات بھیجتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ملوث ریاستی عناصر میں سے ایک اہلکار سیکرٹ سروس اور دوسرے 2 وائٹ ہاؤس میں کام کرتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران اقوام متحدہ پر سخت تنقید. کہا کہ وہ اور خاتون اول جب اقوام متحدہ کے ہال میں جانے کے لیے اسکیلیٹر پر استعمال کر رہے تھے اور وہ درمیان میں رک گئی اور اگر فرسٹ لیڈی مضبوط نہ ہوتی تو وہ گر سکتی تھی. بعد میں خطاب کے دوران ٹیلی پرامپٹر نے بھی کام کرنا بند کر دیا جس پر ٹرمپ نے مذاق میں کہا کہ جو بھی اسے چلا رہا ہے وہ بڑی مشکل میں ہے. ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ نے ان 2 خراب چیزوں کے سوا کچھ نہیں دیا. ٹرمپ نے بعد ازاں اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ پر بیان میں دونوں خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں واقعات نے ان کی تقریر کو زیادہ دلچسپ بنا دیا. دوسری صورت میں شاید ایسا نہ ہوتا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسرائیل ایک بدمعاش ریاست بن چکا. غزہ میں نسل کشی اور ارد گرد کے ممالک پر حملوں میں ملوث ہے. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا جنرل اسمبلی سے خطاب. کہا کہ اسرائیل اپنے مخالفین کو یا تو دہشت گرد یا یہود دشمن قرار دیتا ہے. اسرائیل کے اتحادی بھی اب اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں. آج دنیا میں عالمی یکجہتی کی وہی لہر ہے جو جنوبی افریقہ کی نسل پرستی کے خلاف تھی. امیر قطر نے 9 ستمبر کو دوحہ میں حماس وفد پر اسرائیلی حملے کو غداری قرار دیتے ہوئے کہا کہ حملہ سیاسی قتل تھا جس نے نسل کشی ختم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچایا. عالمی نظام قانون کا احترام سب پر لازم ہے. خلاف ورزیاں جاری رہیں تو یہ جنگل کے قانون کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا. خبر دیں کہ نیو یارک میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ناگزیر ہے اور وہاں تک امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے. پاکستان فلسطینی عوام کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا. اسحاق ڈار نے سعودی عرب اور فرانس کی جانب سے فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے بلائے جانے والے کانفرنس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. نائب وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے اور ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. غزہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہونے کے خدشے سے دوچار ہیں اور عالمی برادری کو اس صورتحال پر فوری اور مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے متعلق تجاویز مصر اور دیگر ممالک کو بھی دی گئی تھی. اگر کوئی نئی تجویز آئی تو مسلم ممالک باہمی مشاورت سے فیصلہ کریں گے. انہوں نے غزہ کی صورتحال کو قیامت جیسی قرار دیا ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے جس سے شہری اور فوجی شہید ہو رہے ہیں. ان کے مطابق افغان مہاجرین کی وجہ سے پاکستان میں مسائل بڑھ رہے ہیں. بعض افغان باشندے پاکستانی پرچم کو سلام نہیں کرتے اور پاکستان زندہ باد نہیں کہتے. انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان جنت نظیر ہے تو اپنے لوگ واپس لے. بیرسر علی ظفر نے پروگرام ABN نیوز میں تجزیہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو تنہا کرنے کے بجائے بات چیت کے راہ اپنائی جائے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مقامی لوگوں کی مشاورت ضروری ہے. بانی پیٹے تصادم نہیں مکالمے کی حامی ہیں. القادر ٹرسٹ کیس بے بنیاد تو جھوٹا ہے. ماضی کی طرح یہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا. جھوٹے مقدمات بنانے والوں سے ہرجانہ وصول ہونا چاہیے. توشہ خانہ 2 بھی بے بنیاد مقدمہ ہے، جلد ختم ہوگا. بانی پیٹے کو قید میں تنہائی کے ذریعے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے. کتابیں اور TV تک کی
की सहूलतें छीन ली गई। बानी पीटीआई ने कहा कि किसी डील में नहीं जाऊंगा। हुकूमत बानी पीटीआई का मौक़िफ़ दबाना चाहती है। बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासिरीन की मदद नहीं की जा सकती। जो प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें कैसे इमदाद दी जाए। वज़ीर आज़म पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि शर्जील मेमन को सिर्फ भाषण देने का शौक़ है, जबकि कराची और सिंध की सूरत हाल सबके सामने है। माजी में सिंध में सैलाब आया तो इस वक्त शर्जील मेमन और इनकी हुकूमत ने तैयारी क्यों नहीं की। सिंध को बैरूनी इमदाद मिली, लोग मुकम्मल बहाल नहीं हुए, हमें बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं। हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से मुतासिरीन की मदद कर रही है। क्या इनसे अकल नहीं जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। सैलाब पर सियासत करने पर दुआ ही की जा सकती है। बिलावल ने वज़ीर आला पंजाब की तारीफ की। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा है कि एक रहनुमा ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड कहा। इस बयान से 1 करोड़ ख़ानदानों की तौहीन हुई। इस रहनुमा को बयान पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। सैलाब के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग न की जाए। BISP का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपये इमदाद दी। 28 लाख ख़ानदानों को फ़ीकस 25,000 रुपये दिए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा है कि इमदाद BISP से की जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, हालिया सैलाब से नुकसानात की तहकीकात, मुतासिरीन की बहाली के लिए अमल मुरतब करने और आइंदा सैलाब से बचाव के लिए सिफारिशात के लिए पंजाब असम्बली की आला इख्तियाराती कमेटी कायम कर दी गई। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैयद अली गिलानी कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में 24 अरकान असम्बली शामिल हैं। वज़ीर आपाशी काजिम पिरज़ादा, समीउल्लाह खान, शौकत राजा, अहमद इकबाल चौधरी और दीगर कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी सैलाब से ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का जायज़ा लेगी। कमेटी सैलाब मुतासिरीन के नुकसान भी तखमीना लगाएगी। कमेटी सैलाब में इंसानी जानों के ज़िया के असबाब व अवामिल का भी जायज़ा लेगी। कमेटी मुस्तक़बिल में सैलाब से बचाव के लिए तजावीज़ भी मुरतब करेगी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब से सूबे को आटे और गंदम की बंदिश पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि आइन के आर्टिकल 151 के तहत कोई सूबा ग़िज़ाई अजनास की तरसील पर पाबंदी नहीं लगा सकता। गंदम और आटे की तरसील बंद होने से सूबे में आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। सूबाई सेक्रेटरी फूड शाह महमूद खान ने कहा कि वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने गंदम आटे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत जल्द सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का गंदम और आटे का 83% इन्हिसार पंजाब पर है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह से पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में आटे और गंदम की तरसील पर पाबंदी आयद है, जिसके बाद सूबे में गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1050 रुपये का इजाफा हुआ और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 रुपये है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के चेयरमैन सैयद हुसैन तारिक ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब के दौरान ज़राई एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया ताकि किसानों के नुकसानात को कम किया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़रा इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया गया है। हुसैन तारिक ने इस हवाले से कहा कि सैलाबी सूरत हाल ने किसानों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। हुसैन तारिक ने कहा कि बैरूनी गंदम दरामद करना तशवीश का बायस होगा। हाईकोर्ट आज़ाद कश्मीर का तारीखी फैसला, वज़ीर-ए-आज़म अनवार हक आइनी जिम्मेदारियों से मुनरिफ करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्री के लिए पैनल भिजवाने की हिदायत की गई है। अदालत का बड़ा हुक्म, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि आइनी इदारों को मुअत्तल या नामुकम्मल रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दौरा रियाद जनवरी 2025 में मुकम्मल, नई तकर्री ताहाल न हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म का अमल आइन से इन्हिराफ करार। अपोजिशन लीडर से मुशावरत के साथ इलेक्शन कमीशन की तकर्रियाँ बिला ताख़िर मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि रियासत में शफाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाना होगा। रिट पटिशन साबिक उम्मीदवार असम्बली बाग एजाज खटाना ने हाई कोर्ट में दायर की थी। हाई कोर्ट के जज सरदार एजाज खान ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। मखदूम अली खान वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हुए। अदालत को बताया कि अहमद सखेरा से पूछ लें कि कब तक ख़त्म करेंगे, मैं इस हिसाब से इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक कराऊँ। और वकील अहमद जमाल सखेरा ने बताया कि मैं 2 दिन तो कम अज़ कम लूँगा। जस्टिस जमाल मुदखिल ने कहा कि आज जो इदारे नुकसान कर रहे हैं, मज़ीद 2-3 इदारे शामिल हो गए तो क्या होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने
کہا کہ گولڈ کی دکانوں والے بجلی وافر مقدار میں استعمال کر رہے ہیں مگر ٹیکسز صرف 5,000 دیتے ہیں۔ وکیل احمد جمال سکھیرا نے کہا کہ ٹیکسز لگائے جائیں مگر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ اس قانون سازی کے وقت اپوزیشن کو اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ وکیل احمد جمال سکھیرا نے کہا کہ 215 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنا غلط ہے۔ جسٹس جمال مدخیل نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کتنا ٹیکس لگایا جاتا ہے؟ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ درخواست گزاران کے وکیل احمد سکھیرا کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ نیپرا کی جانب سے کے الیکٹرک کو 2017 سے 2023 کے دوران بجلی چوری اور دیگر واجبات کی وصولی کی اجازت دینے کے فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی نے اس سلسلے میں درخواست دائر کی ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ نیپرا کے الیکٹرک کو پرانے واجبات بل ادا کرنے والے صارفین سے وصول کرنے کی اجازت دی ہے جو سراسر غیر منصفانہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرک کی نجکاری کا مقصد نقصان کو کم کرنا اور تحصیلی نظام کی بہتری کے لیے سرمایہ کاری کرنا تھا، مگر نجکاری کے 20 برس بعد بھی ادارہ توقعات کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ دنیا سے خبر دیں آپ کو کہ علی گنڈاپور محسن نقوی پر برس پڑے۔ کہتے ہیں کہ محسن نقوی نے اداروں کا برا حال کیا ہوا ہے۔ کرکٹ ٹیم کو بھی چیئرمین پی سی بی نے ہی تباہ کیا ہے۔ بھارت کے ساتھ میچ عام میچ نہیں ہوتا، لیکن افسوس ہے ہم بار بار بھارت سے میچ آ رہے ہیں۔ قومی ٹیم سے بھی کہتا ہوں کہ زور لگاؤ، غیرت کرو، ہر بار ہار جاتے ہو۔ کیا تمہارے ہاتھ میں بلا نہیں یا بال نہیں ہوتی؟ بھارت سے ہار پر قوم کا دل دکھتا ہے۔ ابوظہبی میں کھیلے گئے ایشیا کپ سپر 4 کے اہم میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ سری لنکا نے پاکستان کو جیت کے لیے 134 رنز کا ہدف دیا تھا، جسے پاکستان نے 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 38 اور حسین طلعت نے 32 رنز بنا کر ٹیم کی جیت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے 24 اور فخر زمان نے 17 رنز بنائے۔ محمد حارث نے 13 اور کپتان سلمان علی آغا نے 5 رنز کی اہم اننگ کھیلی۔ سری لنکا کی طرف سے کملدو مینڈس 50 رنز کے ساتھ سب سے زیادہ سکور کرنے والے بیٹسمین رہے۔ شاہین شاہ آفریدی نے بہترین بالنگ کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کی۔ حارث رف اور حسین طلعت نے 2-2 جبکہ ابرار احمد نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ منظرنامے سے خبر دیں کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری کے نگران اعلیٰ فیصل بن عبد الرحمن نے مملکت کے 95ویں قومی دن کے موقع پر مشترکہ نمائش کا اہتمام کیا۔ نمائش کا انعقاد ریاض ایگزیبیشن سینٹر میں کیا گیا، جہاں مختلف تاریخی اشیاء اور دستاویزات عوامی دلچسپی کے لیے رکھی گئی تھیں۔ نمائش میں کنگ عبدالعزیز کی مملکت کی وحدت کے لیے کی جانے والی جدوجہد کے مختلف مراحل کی عکاسی کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں 1930 اور 40 کی دہائی میں کنگ عبدالعزیز کے ساتھ مختلف مالک سربراہان اور سفارتی اعلیٰ عہدیداران سے ملاقاتوں کی تصاویر بھی رکھی گئی ہیں۔ سینٹر میں کنگ عبدالعزیز کے نادر خطوط کا مجموعہ بھی رکھا گیا۔ ان کے عہد حکومت کے ڈاک ٹکٹ اور عالمی اخبارات جن میں بانی مملکت کے انٹرویوز شائع کیے گئے تھے شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے باہمی تعلقات، سفارتی و تجارتی تعلقات میں پاکستان میڈیا کا اہم کردار ہے۔ یو اے ای میں پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمذی نے یہ بات پاکستان قونصلیٹ دبئی میں صحافیوں کے اعزاز میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہی۔ اے بی این نیوز کو متحدہ عرب امارات بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت پیغام اجاگر کرنے پر نمائندہ اے بی این نیوز ارشد ملک کو بھی تعریفی سند سے نوازا گیا۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں دبئی سے یہ خصوصی رپورٹ۔ کونسل جنرل آف پاکستان دبئی حسین محمد، کمرشل کونسل علی زیب، پریس کونسلر صالح محمد اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سفیر پاکستان فیصل نیازی ترمذی نے کہا کہ صحافیوں سے میرا قلبی اور قلمی رشتہ ہے۔ صحافیوں نے یو اے ای اور پاکستان کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میرا ایک قلبی رشتہ بھی ہے اور ایک پرانا رشتہ ہے میرا، کیونکہ میں خود بھی صحافی تھا آج سے 35 سال پہلے۔ یہ ایک چھوٹی سی اپریسیشن تھی۔ میں نے کونسل جنرل صاحب کو اور پریس کاؤنسلر صاحب سے کہا تھا کہ میں چاہے کتنا بھی مصروف، مجھے 1 گھنٹہ لازمی لگانا ہے جن لوگوں نے جو ہمارا میسج تھا جس کو عوام تک یہاں پہ پاکستان تک پہنچایا، اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ پاکستانی میڈیا نے نہ صرف یو اے ای بلکہ دنیا بھر میں سفارتی اور خارجی امور سمیت عالمی دنیا کو مثبت و امن کا پیغام دیا ہے اور آئندہ بھی اپنا کام جان فشانی سے جاری رکھے گا۔ ارشد ملک، اے بی این نیوز، دبئی۔
13 साला अफगान लड़के तैयारे के पहियों में छुप कर भारत पहुंच गया। अफगानिस्तान के शहर कंदूज से ताल्लुक रखने वाला 13 साल लड़का अफगानिस्तान की निजी एयरलाइन के प्रवास के पहियों में छुपकर इतवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच गया। 13 साला लड़का जहाज के लैंड होने के बाद नई दिल्ली एयरपोर्ट पर रनवे पर अकेला घूमता हुआ मिला। भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे हिरासत में लिया और कई घंटों तक पूछगछ के बाद इसी प्रवास के जरिए वापस काबुल भेज दिया। इब्तदाई तफ्तीश में लड़के ने हुकाम को बताया कि इसने महज तजस्सुस के बायस ये सफर किया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के तर्जुमान के मुताबिक लड़का बगैर किसी रुकावट के काबुल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ, मुसाफिरों के पीछे पीछे छुपकर जहाज तक पहुंचा और तैयारे के पिछले लैंडिंग गियर के कंपार्टमेंट में छुपकर सिक्योरिटी मायने के दौरान अमले को एक छोटा सुर्ख रंग का ऑडियो स्पीकर भी मिला जो लड़के के पास था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 13 साल लड़का दरअसल ईरान जाना चाहता था, लेकिन इसे मालूम ही नहीं था कि जहाज नई दिल्ली जा रहा है। अफगानिस्तान की सरहदी पुलिस के मुताबिक तर्जुमान ने बताया कि वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। चीन का जदीद J-35 तैयारा एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाला दुनिया का दूसरा स्टेल्थ तैयारा बन गया है। चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फौजियान ने अपने जदीद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ज़रिए से तीनों इकसाम की फिक्स्ड विंग तैयारों को कामयाबी से लॉन्च करके अहम संग मील अबूर कर लिया है। चीनी सरकारी नशरियाती इदारे CCTV ने चीनी बहरिया का हवाला देते हुए बताया कि J-15 फिफ्थ जनरेशन J-35 स्टेल्थ जेट और कैरियर बेस्ड के J-600 अर्ली वार्निंग कंट्रोल तैयारों ने फौजियान से कैटापल्ट लॉन्च और लैंडिंग के कामयाब तजर्बात मुकम्मल कर लिए हैं। J-35 दुनिया का दूसरा कैरियर बेस्ड स्टेल्थ फाइटर है और यह पहला मौका था कि इसे किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते देखा गया है। नशर की गई फुटेज में भी देखा गया है कि स्टेल्थ फाइटर ने फौजियान के फ्लाइट डेक से कैटापल्ट के जरिए से उड़ान भरी। खबर दें कि चीनी फौज ने सोवियत दौर के J-6 लड़ाका तैयारे को ड्रोन में तब्दील कर दिया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक ऐसा जंगी ड्रोन मुतारफ करवा दिया है जो कि 1950 की दहाई के रिटायर्ड J-6 फाइटर जेट को तब्दील करके बनाया गया है। चीनी मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन चांगजिन एयर शो में पेश किया गया है। ड्रोन की नुमाइश ने कई बरसों से जारी इन अफवाहों की तस्दीक कर दी है कि चीन अपने मतरूक J-6 तैयारों के बेड़े को दोबारा कारआमद बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने 1960 से 1980 की दहाइयों के दौरान हजारों J-6 तैयारे जो सोवियत MiG-19 पर मबनी थे तैयार किए थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।